اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سخطہ عند کل شر یا من یؤتی الکثیر بالقلیل یا من یؤتی من سأل یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ والرحمہ اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ واصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ فإنه غیر منکوس ما عطیت وزدنی من فضلک یا کریم یا ذا الجلال والإکرام یا ذا النعماء والجود یا ذا المن والطول حرم شیبتی علی النار۔ عزیزان محترم، ماہ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں دعائے رجبیہ معروفہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، جسے ہر واجب نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، نماز فرادہ ہو، نماز جماعت ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، امام بارگاہ میں ہو۔ ہم اس دعا سے مانوس ہیں ماہ رجب المرجب کے اندر، لہٰذا اس عظیم مہینے کی برکتوں کو درک کرنے کے لیے ہم اس دعائے رجبیہ کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ مکمل دعا آپ کی خدمت میں ہم بیان کر چکے، لیکن مفاتیح الجنان میں، اقبال الاعمال میں اور ایسی دعاؤں کی کتابوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دعا کو جب املا کروایا راوی کے سامنے، ثم مد ابو عبداللہ علیہ السلام، تو راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو ایک مٹھی کی طرح بنایا۔ کون سے ہاتھ کو؟ یدہ الیسریٰ، یعنی اپنے بائیں ہاتھ کو ایک مٹھی کی صورت میں بنایا۔ فقبض علی لحیتہ، اپنی ریش مبارک کو امام نے یوں اس ہاتھ میں تھام لیا۔ ودعا بہذا الدعاء، یعنی امام نے یہ دعا کمپلیٹ کر لی، پھر اپنی داڑھی کو امام نے پکڑا اور دعا بہذا الدعاء، یعنی اس دعا کو اول سے لے کر آخر تک امام علیہ السلام قراءت کرتے ہیں۔ وَهُوَ يَلُوذُ بِسَبَّابَتِهِ الْيُمْنَى، اپنے شہادت کی انگلی جو ہے اس سے امام جو ہے وہ اس کو گھماتے ہیں۔ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد امام علیہ السلام ان جملوں کو انجام دیتے ہیں، یا ذا الجلال والإکرام۔ بس یہاں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ امام نے اپنی داڑھی کو آغاز دعا سے آخر دعا تک، یعنی جب تک یہ دعا ختم نہیں ہوتی ہے، اپنے بائیں ہاتھ سے امام نے ریش مبارک کو تھامے رکھا اور اس انداز میں کہا، یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر یا من یؤتی الکثیر بالقلیل یا من یؤتی من سأل یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ والرحمہ اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ واصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ فإنہ غیر منکوس ما عطیت وزدنی من فضلک یا کریم یا ذا الجلال والإکرام یا ذا النعماء والجود یا ذا المن والطول حرم شیبتی علی النار۔ یعنی اس انداز میں آغاز دعا سے اختتام دعا تک امام نے اپنی ریش مبارک کو تھامے رکھا ہے، لیکن یہ آخری فقرہ یا ذا الجلال والاکرام، یہاں سے امام علیہ السلام نے اپنی انگشت شہادت کو دائیں اور بائیں یوں گھمانا شروع کیا۔ یہ ہے اس دعا کا انداز۔ پھر ثم روایت ایک دوسری جگہ، وفی حدیث آخر، ایک دوسری جگہ روایت میں یوں بیان ہوتا ہے، ثم وضع یدہ علی لحیتہ، یعنی امام نے اپنی ریش مبارک کو جو پکڑا، ولم یرفعها، اور اسے نہیں ترک کیا، الا وقد امتلأ ظہر کفیہ دموعا، کہ امام کے یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے، یہ امام کی ہاتھ کی ہتھیلی
آنسوؤں سے بھر گئی حضرت کے، یعنی اس قدر حضرت میں ایک وہ گریہ وزاری کی کیفیت طاری ہوئی کہ امام کا جو ہاتھ مبارک ہے، دست مبارک ہے، ہتھیلی مبارک ہے، وہ آنسوؤں سے پر ہو گئی۔ یہ راوی نے ایک کیفیت بیان کی ہے۔ لہٰذا اب تک اس دعا میں اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا کی گئی، لیکن یہاں یا ذوالجلال والاکرام سے باقاعدہ امام اللہ کی بارگاہ میں پناہ کا تقاضا کر رہے ہیں، اور اللہ سے اللہ کے اسماء جلال و جمال کا واسطہ دے کر اس کو مخاطب قرار دے رہے ہیں کہ یا ذوالجلال والاکرام، یعنی اللہ کے جمیع اسماء جلال و جمال کو امام جعفر صادق علیہ السلام مد نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کے پاس جلال بھی ہے اور اللہ کے پاس جمال بھی ہے۔ یہ جلال و جمال اللہ کے لیے دونوں حقیقت ہے، لیکن انسان کی ظرفیت کو جب انسان مشاہدہ کرتا ہے تب اس کے لیے جلال و جمال کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، وگرنہ خداوند متعال کے لیے جلال و جمال کی حقیقت واحد ہے، متعدد نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جلال علیحدہ اور جمال علیحدہ نہیں ہوگا، بلکہ بشر کی ظرفیت کو مد نظر رکھیں تو بشر کے لیے بعض اسماء ایسے ہیں جنہیں اسماء جلال کہا جاتا ہے، بعض اسماء ایسے ہیں جنہیں اسماء جمال کہا جاتا ہے۔ مثال اس کی علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ مثلا مجھے ایک کھانا بہت ہی زیادہ پسند ہے، بعض لوگوں کو قورمہ پسند ہے، بعض لوگوں کو بریانی پسند ہے، بعض لوگوں کو حلیم پسند ہے، بعض لوگوں کو نہاری پسند ہے۔ اس طرح کے آپ لذیذ کھانے جو آپ کے ذہن میں موجود ہیں، آپ ان کو تصور کریں، اگر وہ کوئی آپ کو عطا کر دے تو آپ ان کھانوں کو کھا کر لذت محسوس کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ وہ آپ کی پسندیدہ خوراک ہے۔ لہٰذا یہ پسندیدہ چیز اگر کوئی شخص آپ کو عنایت کرتا ہے تو چونکہ آپ کے لیے لذیذ ہے، آپ کے لیے پسندیدہ ہے، آپ کے مزاج کے موافق ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ میرے لیے جمال ہے، میرے لیے حسن رکھتا ہے، میرے لیے خیر رکھتا ہے۔ لیکن وہی غذا جو آپ کے لیے لذیذ تھی اور آپ کے لیے جمال کا باعث تھی، وہی غذا اٹھا کر اگر آپ ایک نوزاد بچے کو نہاری کھلائیں، بریانی کھلائیں، قورمہ کھلائیں، حلیم کھلائیں، تو کیا یہ اس کے لیے موافق ہے؟ یقینی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ اس بچے کے لیے غذا نہیں ہے، یہ حلیم میرے لیے تو جمال ہے لیکن اس بچے کے لیے جمال نہیں بلکہ جلال کا باعث ہے۔ بس غذا ایک نہیں ہے، کھانے والا جو ہے وہ متفاوت ہے۔ یہ حلیم اگر مجھے دے دی جائے تو جمال ہے، بچے کو دے دی جائے، چھوٹے بچے کو دے دی جائے تو جلال ہے۔ پس جلال و جمال کی کیفیت کو اگر مشاہدہ کرنا ہے تو جس شخص پر وہ طاری ہو رہی ہے اس شخص کی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان جلال و جمال کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سی چیز جلال ہے، کون سی چیز جمال ہے۔ اگر ہماری ظرفیت اور توان کے مطابق ہمیں دے دی جائے تو جلال نہیں، جمال ہے، اور اگر ہماری ظرفیت سے بڑھ کر اور توانائی اور صلاحیت سے بڑھ کر ہمیں عطا کر دی جائے تو وہ ہمارے لیے جلال ہے۔ لہٰذا ہر جلال جمال بھی ہے اور ہر جمال جلال بھی ہے، منتہا اس کو جو حاصل کرنے والا ہے اس کی کیپیسٹی پر اور اس کی صلاحیت پر اور اس کی توان پر جو ہے وہ اس کا دار و مدار ہے۔ اگر اللہ کی طرف نظر ڈالی جائے، اللہ کی عظمت کو مشاہدہ کیا جائے اور اس عظمت کو اگر بندے کی ظرفیت کے اوپر مقایسہ کیا جائے اور نازل کیا جائے تو اللہ کی تجلیات ذاتیہ بندے کے لیے اس کی ظرفیت سے ہمیشہ بڑھ کر ہوتی ہیں اور اس بندے کے لیے ہمیشہ جلال ہی جلال کا باعث بنتی ہیں، پھر وہ جمال نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ بندے کی ظرفیت جو ہے وہ محدود ہے، اللہ کی ظرفیت جو ہے وہ، اللہ کی حقیقت جو ہے وہ لامحدود ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ اپنی ظرفیت میں اضافہ کرتا جائے تو اب جو چیز پہلے جلال تھی اب وہ جمال ہو گئی ہے اس بندے کے لیے۔ لہٰذا بشر اپنی
جو صلاحیتیں ہیں ان میں جو ہے وہ امپروومنٹ لاتا ہے، ان میں ترقی لاتا ہے، ان میں بہتری لاتا ہے۔ لہٰذا کل ایک چیز میرے لیے جلال کا باعث تھی، آج ممکن ہے وہ میرے لیے جمال کا باعث ہو۔ اور بعض افراد تو ایسے ہیں کہ جو اپنے لیے ترقی نہیں لے کر آتے، تو اللہ کی جو تجلیات ذاتیہ ہیں وہ ان کے لیے جلال ہی کا مقام رکھتی ہیں، جمال میں تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا وہ ذات کردگار، وہ ذات حق متعال ایک خورشید کی حیثیت رکھتی ہے ہمارے لیے، کہ اگر اس کے نور کی تابش انسان کے قلب پر نازل ہو جائے تو چونکہ بندہ اس خورشید مطلق کے نور کی تابش کو تحمل کرنے کی توان نہیں رکھتا، لہٰذا وہ جلال ہیں، وہ جمال نہیں ہے۔ لیکن جب یہ بندہ خود کو اس کا محبوب کرتا ہے، اس کے قریب کرتا ہے، تو اس کی صلاحیتوں میں تبدیلیاں ایجاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک مقام ایسا بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بندہ اللہ کے قریب ترین بندہ ہوتا ہے، اور اس بندے پر جب وہ اپنی عظمت کے ساتھ اور حجاب کے بغیر اس بندے سے ہم کلام ہوتا ہے اور گفتگو کرتا ہے، تو یہ بندہ اس عظمت کو درک نہیں کر پاتا چونکہ اس کے لیے جلال کا مقام ہے، لہٰذا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مشاہدہ کریں کہ جب خداوند متعال بغیر حجاب کے محمد مصطفیٰ سے ہم کلام ہوتا تھا، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ مدہوش ہو جایا کرتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ مناجات شعبانیہ میں ایک جملہ موجود ہے کہ الہی وجعلنی ممن نادیتہ، اے میرے پروردگار مجھے ایسے افراد کی فہرست میں قرار دے جنہیں تو نے ندا دی ہو، جنہیں تو نے پکارا ہو۔ اب جب تو کسی کو پکارے گا تو فَأَجَابَكَ، تو وہ تیری اس پکار پر لبیک کہے گا، وَلَاحَظْتَهُ، اور تو جب اس پر توجہ کرے گا کہ اس نے تیری پکار پر لبیک کہا ہے اور اب تو نے اس پر توجہ کی ہے، فَسَائِقَ لِجَلَالِكَ، تو وہ تیرے جلال کی عظمت کو برداشت نہیں کرے گا اور بے ہوش ہو جائے گا۔ یہ کیفیت ہے جناب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہمارے لیے بھی ایک ایسی ہی کیفیت ہے کہ جب اللہ اپنے جلال کے ساتھ ہمارے سے روبرو ہوگا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، لہٰذا فَصَائِقَ موسیٰ بھی اسی طرح بے ہوش ہو گئے کہ خداوند متعال کے اس جلال کو وہ مشاہدہ نہیں کر سکے، اور وہ جلال الہی امام باقر علیہ السلام کی روایت کے مطابق ہمارا نور تھا۔ تو جب امام باقر کی اس روایت کے مطابق حضرات اہل بیت علیہ السلام کی نورانی حقیقت کو جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام جو ہے وہ جلال میں محسوس کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ درک نہیں کر پاتے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم اہل بیت کو ان کی حقیقت کے ساتھ کیسے مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ وہ حقیقت ہمارے لیے بھی جلال کا مقام رکھتی ہے۔ لہٰذا اللہ کی تجلیات کو اگر دیکھا جائے تو وہ انسان کی توان سے بڑھ کر ہیں، انسان کی ظرفیت سے بڑھ کر ہیں، انسان کے جو مزاج ہے اس کے مطابق وہ نہیں ہیں۔ لیکن اگر یہ بندہ اپنی جو ایمان کے مراتب میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے تو اب آہستہ آہستہ اس میں ایک انس ایجاد ہوتا ہے حضرات محمد و آل محمد کی نسبت، خداوند متعال کی نسبت۔ لہٰذا اللہ کے جمال کو درک کرنے کے لیے یہ مومن خود کو تیار کرتا ہے۔ لہٰذا تجلی انسان مومن کے لیے جو پہلے جلال تھی اب وہ جمال میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب اس مومن کو اس تجلی الہی جلالیہ سے جمالیہ میں تبدیل ہونے کی وجہ سے لذت محسوس ہوتی ہے اور یہ اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ لہٰذا مومن اللہ سے تقاضا کرتا ہے کسی چیز کا تو اللہ اپنی تجلی جلال جب اس کے اوپر نازل کرتا ہے فصائق، یہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔
لیکن اب اس نے اپنے وجود میں اس تجلی کو محسوس کرنے کی توان ایجاد کر لی ہے اپنے ایمان کی بدولت، لہٰذا اگلی دفعہ جب خداوند متعال اس تجلی کو اس بشر پر نازل فرمائے گا تو اب وہ اس کے لیے جلال نہیں بلکہ جمال میں تبدیل ہو چکی ہوگی۔ پھر یہ خداوند متعال سے اس کی تجلی جلالیہ کا تقاضا کرے گا، پھر وہ تجلی جلالیہ اس بندے پر جب آئے گی فسائقہ، پھر جمالیہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ لہٰذا مومن ہمیشہ یہ جلال و جمال کے مراتب کو طے کرتے ہوئے ترقی کرتا ہے، اور ہمیشہ جلال و جمال کے درمیان ایک مومن جو ہے وہ تردد کرتا ہے، عبور کرتا ہے اور کمالات کے مراتب کو طے کرتا ہے، جبکہ کافر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے عمل کی پستی کی وجہ سے، اپنے اعتقاد کی پستی کی وجہ سے جو ہے وہ اس مراتب جلال سے جمال میں تبدیل نہیں ہو پاتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے آخرت میں خداوند متعال کی جانب سے صرف اللہ کا جلال اور اللہ کی عظمت ہی عظمت اس کے سامنے رہے گی، اور یہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، اور اس کی وجہ سے آخرت میں ہمیشہ رنج میں مبتلا ہوگا، ہمیشہ تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ جبکہ ایک مومن اللہ کے جلال کو اپنے لیے جب جمال میں تبدیل کر لے تو یہ اس جمال کی حلاوت کو، اس کی شیرینی کو، اس کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام اس دعا کے آخر میں خداوند متعال کو یوں مخاطب ہوتے ہیں، یا ذا الجلال والاکرام، اے وہ ذات جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب جمال بھی ہے۔ اور بیان ہوا کہ یہ دونوں اللہ کے لیے ایک ہی حقیقت رکھتے ہیں، یہ بندے کے لیے جلال ہوتے ہیں اور پھر جمال میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر جلال آتا ہے اور پھر جمال آتا ہے، اور ایک بندہ مومن اس جلال و جمال کے درمیان متردد ہوتا ہے، عبور کرتا ہے اور کمالات تک پہنچتا ہے۔ پس اللہ کے لیے جب بندے کی نسبت سے مقایسہ کیا جائے تو اس کے لیے اسماء جلال بھی ہیں، اس کے لیے اسماء جمال بھی ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال کو امام جعفر صادق اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، اے وہ ذات جو صاحب نعمت بھی ہے اور صاحب جود و بخشش ذات بھی ہے، یا ذا المن والطول، اے وہ ذات جو صاحب من ہے۔ اب یہاں علماء نے اس من کا ترجمہ دو انداز میں کیا ہے، میں دونوں انداز آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ایک علماء کا طبقہ اور طائفہ جو اس کا ترجمہ کرتا ہے، مثلا رہبر معظم نے بھی اس کا اس انداز میں ترجمہ کیا ہے اور فرماتے ہیں اے صاحب من و احسان، یعنی اللہ جو بندوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ اسباب منت ہیں، اسباب احسان ہیں، اسباب لطف و کرم ہے۔ یہ بندہ اس نعمات کا مستحق نہیں ہے، اس کی لیاقت نہیں رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ اس بندے کو لیاقت کے بغیر، صلاحیت کے بغیر اللہ اس کو عطا کرتا ہے، اس کو بخشش دیتا ہے، اس پہ جود کرتا ہے۔ تو یہ یا ذا المن والطول، یعنی اے وہ ذات جو بندے پر احسان بھی کرتی ہے اور پھر اس احسان کو جاری بھی رکھے ہوئے ہے وہ ذات۔ ایک یہ ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ من کا انہوں نے یہ کیا ہے کہ یا ذا المن، اے صاحب من، یعنی اے صاحب نعمت۔ من یہاں جو ہے وہ منت کے معنی میں نہیں ہے، جو ہمارے ہاں منت کا معنی کیا جاتا ہے، احسان کا معنی کیا جاتا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ یہاں اے صاحب من، اے صاحب نعمت، صاحب احسان نہیں، صاحب نعمت، اور صاحب طول یعنی اے وہ ذات جو اس قدر کریم اور اس قدر بخشنے والا ہے کہ وہ عطا کرتا ہے۔ پس دو معنی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، ایک میں من کا ترجمہ احسان کیا ہے، ایک میں من کا ترجمہ جو ہے وہ نعمت کیا ہے۔ اے صاحب من، اے صاحب احسان، اور یہ احسان کو طول یعنی زیادہ بخشنے والا، زیادہ عطا کرنے والا، اور ایک ہے کہ اے صاحب نعمت، اپنی اس نعمت کو زیادہ بخشنے والا۔ یہ دو ترجمے ہیں۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دعا کو جو املا کروایا ہے محمد سجاد نامی صحابی کو،
تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یا ذوالجلال والاکرام والا جملہ جو بیان کیا ہے تو اپنی داڑھی مبارک کو امام نے اپنے ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھے۔ تو امام فرما رہے ہیں حرم شیبتی علی النار، تو یہاں شیبہ یہ سفید بالوں کو کہتے ہیں، داڑھی کے جو بال انسان کے جب سفید ہو جاتے ہیں تو اسے شیبہ کہتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں حرم شیبتی علی النار، کہ میری داڑھی کے ان سفید بالوں کو آتش جہنم پر حرام قرار دے دے، حرم شیبتی علی النار، انہیں آتش جہنم پر حرام فرما۔ اب یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ تو در واقع اللہ سے دوری کا مظہر ہے، یعنی اگر ہم اللہ کی طرف توجہ کریں آیات و روایات میں جو جہنم کی آگ بیان کی گئی ہے تو یہ آگ اللہ سے دوری کا مظہر ہے۔ تو امام جو یہاں کہہ رہے ہیں حرم شیبتی علی النار، یعنی میری داڑھی پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے، یعنی اللہ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے تو اپنی لقاء کے رتبے پر فیضیاب کر، فائز کر دے کہ میں تجھ سے ملاقات کروں۔ اب یہ جو آتش جہنم ہے یہ ہر انسان اپنے اعمال کی نسبت اس آتش جہنم سے روبرو ہوگا۔ صرف ایک گروہ ایسا ہے کہ جو آتش جہنم سے روبرو نہیں ہوگا، اور وہ گروہ ہے مخلصین کا، یعنی جو مقام مخلصین پر فائز ہیں انہیں آخرت میں جہنم کی آگ سے پناہ ہوگی، محفوظ ہوں گے۔ لہٰذا حرم شیبتی علی النار اس دعا میں مقام مخلصین پر فائز ہونے کا تقاضا کیا جا رہا ہے، وگرنہ ہر انسان اپنے عمل کی نسبت جو ہے وہ جس قدر خداوند متعال سے دور ہوگا اسی تناسب سے آتش جہنم کو وہ محسوس کرے گا۔ لہٰذا امام حضرت کی بارگاہ میں اس کمال قرب کا تقاضا کر رہے ہیں، خود کو اللہ کی ذات سے اتصال میں کمال اتصال کا تقاضا کر رہے ہیں تاکہ اللہ سے دوری ہی نہ ہو جو آتش جہنم کا باعث بنے، اور جب آتش جہنم کا باعث ہی نہیں ہوگی تو انسان شدت اتصال کی وجہ سے اللہ کے جمال میں مبتلا رہے گا، آتش جہنم سے محفوظ رہے گا۔ پس بیان ہوا کہ آیات و روایات کی روشنی میں آتش جہنم اللہ سے دوری کا مظہر قرار دیا گیا ہے، اور جب انسان کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار میری اس سفید داڑھی کو پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے، تو یہاں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات آتے ہیں کہ جن کی داڑھی سفید نہیں ہے وہ کیا کہیں، جن کی اصلاً داڑھی ہی نہیں ہے وہ یعنی فارسی زبان میں کہتے ہیں کوسۂ ریشپہن، یعنی ایسا جو اصلاً داڑھی کے بغیر ہے، ایسا نہیں کہ اس نے داڑھی کو مونڈا ہے، یعنی اصلاً فطری طور پر اس کی داڑھی ہی جو ہے وہ رونما نہیں ہوئی ہے، وہ شخص کیا کرے، یا حتیٰ وہ خواتین کہ جن کے وجود پر داڑھی نہیں ہے وہ کیا کریں۔ اس موضوع پر میں کل تفصیل سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہاں اجمالی طور پر آپ مد نظر رکھیں کہ یہاں اللہ سے لقاء کی بات ہو رہی ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنی لقاء کے رتبے پر فائز کر، یعنی مقام مخلصین پر مجھے پہنچا۔ مقام مخلصین وہ مقام ہے کہ جو ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی آلودگی سے، ہر قسم کے رجس سے پاکیزہ ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے وجود کے علاوہ اور کسی کو درک نہیں کرتے اور کسی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا وہ افراد جو مقام مخلصین پر فائز نہیں ہیں وہ جب پل صراط سے عبور کریں گے تو اپنے رتبے عمل مقام کے اعتبار سے جس قدر وہ اللہ سے بعد رکھتے ہیں، دوری رکھتے ہیں، اسی تناسب سے جہنم کی آگ ان کی طرف جو ہے وہ بڑھے گی اور وہ اس کو محسوس کریں گے، اس کی شدت کو، اس کی حرارت کو، اس کی تپش کو اور اس کی تکلیف کو۔ اور جس قدر بندہ جو ہے وہ مقام مخلصین کے قریب ہوتا جائے گا اس کی شدت میں، اس کی حرارت میں، اس کی تپش میں، اس کی تکلیف میں پل صراط سے عبور کرتے وقت جو ہے وہ کمی آئے گی۔ لیکن مخلصین تنہا وہ افراد ہوں گے جو تیزی کے ساتھ، سرعت برق کے ساتھ جو ہے وہ اس پل صراط سے
عبور کر جائیں گے اور انہیں وہ تپش محسوس نہیں ہوگی. کیوں؟ چونکہ وہ شدت اتصال رکھتے ہیں اپنے رب کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ. لہٰذا دعا کے اس جملے میں امام جعفر صادق اللہ سے اس اتصال کا تقاضا کر رہے ہیں، اس معرفت کے اعلیٰ ترین رتبے کا اور مقام کا جو مقام مخلصین ہے اس کا تقاضا کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ حرم شیبتی علی النار. پس یہ یہاں شیبہ جو ظاہری طور پر یہ سفید داڑھی کے معنی میں ہے، لیکن یہاں حقیقت میں شیبہ جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ دوری اور فاصلے کو ختم کرنے کے معنی میں ہے کہ اے میرے پروردگار، تیرے اور میرے درمیان جو فاصلہ ایجاد ہوا ہے اور اس فاصلے کے ایجاد ہونے کی بدولت یہ آتش جہنم وجود میں آئی ہے، تو اے میرے پروردگار حرم شیبتی علی النار کہ تو مجھے اپنے سے فاصلہ جو ایجاد ہو چکا ہے اس کو ختم فرما، اور جو اس فاصلے کے نتیجے میں جو آتش جہنم ایجاد ہوئی ہے وہ حرم، اس کو مجھ پر حرام قرار دے دے. اور وہ آتش جہنم اسی صورت میں حرام ہو سکتی ہے جب میں تیرے قرب کے اس مقام پر فائز ہو جاؤں جو مقام مخلصین ہے. پس حضرت یہاں اس دعا میں مقام مخلصین پر فائز ہونے کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تقاضا کر رہے ہیں. ان آخری کلمات کو پھر آپ کی خدمت میں کل مزید وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا. دعاگو ہیں خداوند متعال ہمیں ان معارف نورانیہ کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاگو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.